بڑھتے ہیں اپنے کوشچن آنسر سیشن کی طرف. تو آج کا جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی نیت سے پیریڈز کو آگے بڑھانے والی ٹیبلٹ لے سکتے کیا؟ تو دیکھیے اب اس میں اس کا جو ہے سمپل جواب ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ جائز ہے یا حرام ہے تو میں بولوں گی کہ ہاں بھائی جائز ہے. اگر آپ ایسا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں, جیسا رمضان میں ہے یا پھر عمرہ کے ٹائم پہ جب آپ جاتے ہیں, حج کے ٹائم پر جب آپ جاتے ہیں. پر دس از ناٹ ریئلی ریکمینڈیڈ, یعنی کہ نہ ڈاکٹرز آپ کو اس کے بارے میں ریکمینڈ کریں گے, نہ آپ کو جو ہے علماء اکرام اس کے بارے میں ریکمینڈ کریں گے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آدم کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے, اور جو چیز انسان کو ویسے بھی نقصان میں ڈالتی ہے وہ چیز کو اوائڈ کرنا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی دوائیں لیتے ہیں جس میں آپ کی جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو اس میں ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو گئی تو بعد میں کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ واپس سے پھر وہ نارمل اپنی روٹین پر نہیں آتی. کیونکہ اب آپ دیکھو نا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جیسا فار ایگزامپل ہم جیسا واش روم جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک یورین کا سسٹم ہے. آپ اس کو ایسی روک دیں تو کیا وہ اندر رہ کر کیا وہ آپ کو فائدہ دے گا؟ کیا دے گا؟ نقصان دے گا نا. تو اس طریقے سے ایک جو نیچرل چیز ہے, اگر آپ کو نیچرل قدرتی چیز کو ڈسٹرب کر رہے تو پھر وہ آپ کو آگے کہیں نہ کہیں جا کے نقصان دے سکتی ہے. تو جو چیز اسلام میں جنرل حکم ہے کہ جو چیز انسان کو نقصان دیتی ہے وہ چیز سے بچنا ہے, صرف اس نیت سے کہ آپ رمضان کے جو ہے کیا بولیں گے ساتوں کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکتے, وہ تو آپ پیریڈز میں بھی اٹھا سکتے. اور میرے کو تو سیریسلی یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ پیریڈز میں ایسا کیا ہو جاتا جو اتنا ہم ڈسٹرب ہو جاتے کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے. کیوں نہیں کر سک رہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر ایک کنڈیشن میں سن رہا, رائٹ. آپ بیٹھیے, آپ اذکار کریے, آپ دعائیں کریے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں اس میں آپ زیادہ قرآن پر فوکس کرتے ہیں, نماز پر فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی دوسری عبادتوں پہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کا پارٹ بہت زیادہ مس ہو جاتا ہے, ذکر کا پارٹ بہت کمزور رہتا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بہترین ذکر ڈیز ہے. یہ ڈیز کون سے ہے؟ پیریڈز کے ڈیز کون سے ہے؟ ذکر ڈیز ہے, رائٹ. تو یہ ذکر ڈیز میں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریے نا. کہاں ہوتا آپ دیکھو نا, روز ہم پلان کر رہے کہ بھائی 100 ٹائمز ہم جو ہے نا چوتھا کلمہ پڑھ لیں گے, تیسرا کلمہ 100 ٹائمز, استغفار پڑھ لیں گے, درود پڑھ لیں گے, پھر سبحان اللہ و بحمدہ, پھر اس کے علاوہ اتنے سارے چیزیں ہوتی ہیں ہماری, اور اتنے سارے ایکسٹرا دعائیں ہیں. اور پھر دعائیں کتنے یاد کرنے کے ہیں آپ لوگوں کو؟ ساری دعائیں یاد ہے؟ یاد ہے دعائیں؟ ربنا کی کتنی ساری دعائیں ہیں, مسنون کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. آپ وہ ٹائم پر اس کے لیے استعمال کریے نا, دعائیں یاد کریے اس وقت, اور پھر اذکار زیادہ سے زیادہ کریے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو کرنے کا ہے, آپ کو کیا کیا مانگنے کا ہے مانگیے نا. وہ ٹائم پر ساری چیزیں آپ کر سکتے. اور اس کے علاوہ بھی علماء اکرام اس کی تک اجازت دیتے ہیں کہ آپ حفظ کر سکتے, آپ پیریڈز میں حفظ کر سکتے. میری تمام وہ بہنیں جو ہمارے ساتھ سورہ دہر کا حفظ کر رہی ہیں, جو بھی سورہ حفظ کر رہی ہیں, تو آپ لوگ پیریڈز میں حفظ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مصحف کو ٹچ نہ کریں, آپ مصحف کو ڈائریکٹ بیر ہینڈ سے چھوئیں نہیں. آپ ایسی آپ موبائل پر سے قرآن کو ریفر کریں, موبائل پر سے آپ کو ایک ایک روز پیج بھیجا جا رہا ہے, جو آپ کے حفظ کی جو آیت ہے پیج بھیجا جا رہا, وہ پڑھیے, وہ سنیے آپ, ٹھیک ہے. قرآن جتنا چاہے اتنا سن سکتے ہیں, قرآن کا ترجمہ جتنا چاہے اتنا سن سکتے ہیں, قرآن کی تفسیر جتنا چاہے اتنا سن سکتے ہیں, قرآن کے نوٹس جو آپ کے بچے ہوئے ہیں آپ وہ بنا سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسے کام, پیارے پیارے لیکچرز, کتنا آج دین آسان ہے, وہ ٹائم پر اچھے لیکچر سنیے, نوٹس بنائیے, اپنے لیے پوائنٹس یا ریمائنڈر جو ہے الگ سے نوٹ ڈاؤن کریے. کیا کچھ نہیں کر سکتے, مطلب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, میرے کو پورے رمضان میں کوئی فرق نہیں دکھتا. جب میرے کو پیریڈز ہوتے ہیں, جب میں نارمل ڈیز میں ہوتی ہوں, ذکر ڈیز, اینڈ وہ سارے ایک ہی مجھے نظر آتے ہیں, کیونکہ کوئی زیادہ آپ کا فرق نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آپ وہ جو خلا ہے نا, جو کمی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کمی ہے کہ آپ روزہ نہیں رہ سکتے, ایک کمی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو وہ کمی کو اگر آپ دوسری چیزوں سے ریپلیس کر دیں گے تو وہ کمی باقی نہیں رہے گی, وہ خلا باقی نہیں رہے گی. تو آپ کمی آنے کیوں دے رہے؟ آپ کمی آنے ہی مت دیجیے, اس کو بہترین یوز کریے انشاءاللہ. اور انفیکٹ وہ ذکر ڈیز کے آپ الگ سے پلان بنائیے. آپ جب بھی اپنا رمضان پلان بناتے ہیں تو ذکر ڈیز کا آپ کا پلان ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. پھر آپ کو یہ سب گولیاں کھانا, یہ سب آرٹیفیشل چیزیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی نیچرل
جو سائیکل ہے اس کو ڈسٹرب کرنا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ایک طریقے کا ایکچوئل میں تو علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ وہ ٹائم پر اللہ کے حکم سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کے حکم سے آپ روزہ نہیں رہ رہے، تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا، آپ کو پورا اجر ملے گا، اور اوپر سے ڈبل کہ آپ اللہ کی اطاعت میں وہ چیز چھوڑ رہے. تو انشاءاللہ آپ کہیں سے بھی نقصان میں نہیں ہے بہنوں. خواہ کے اس کو نا سر پہ سوار مت کر لیجیے، اسپیشلی اگر لاسٹ اشرے میں آ رہا تو بالکل بھی نہیں. بعض لوگ تو ایسا ڈپریشن میں چلے جاتے، ایسے پریشان ہو جاتے، ایسا رونا شروع کر دیتے. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو دل سے قبول کریے اسمائل کے ساتھ، تو وہ شکر پہ بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر پیار آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو اتنا زیادہ سیریس مت لیجیے.